بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو باہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ احوات، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ ایک بار ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ کی زندگی پر آپ کا حق ہوگا۔ پلیز پلیز میری بات مان لیں، میں آپ کو ایسے مرنے نہیں دے سکتا، آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ پلیز احوات، ضد نہیں کریں، مجھے معاف کر دیں۔ الہام اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا رو پڑا تھا۔ احوات ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی معافی کے لیے رو رہا تھا، اپنے سکون کے لیے، اپنے کیے پچھتاوے میں وہ رو رہا تھا۔ وہ غلط تھی۔ الہام اس کی موت کا سوچ کر رو رہا تھا۔ وہ پتھر دل کبھی نہیں تھا۔ وقتی غصے میں احوات کو برا بھلا کہہ گیا تھا، مگر اب اسے نہ نفرت تھی نہ اس پر غصہ تھا۔ وہ اس کے رونے پر ڈھیلی پڑ گئی، بھر آئی آنکھوں سے اس کا جھکا ہوا سر اور نم چہرہ دیکھنے لگی۔ اس نے پوری زندگی دوسروں کی مرضی سے گزار دی تھی، وہ اب الہام کے لیے ہار مان گئی۔ چادر ٹھیک کر کے بستر سے اترنے لگی تو آواز پر الہام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ زمین پر قدم رکھے بیڈ کے سہارے کھڑی ہانپ رہی تھی۔ الہام چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی طرف بڑھا اور قدرے جھک کر اس کے گرد بازو پھیلائے، اسے سیدھا کیا۔ اس کا نازک سا وجود کمزوری کی وجہ سے کسی بوڑھے کی طرح کپ کپا رہا تھا۔ وہ لب بھیجے آنسوؤں کو بمشکل آنکھوں کی حد میں روکے کھڑی تھی۔ الہام کو اس کی حالت افسردہ کر رہی تھی۔ وہ یکدم جھک کر اسے باہوں میں سمیٹ کر اوپر اٹھا گیا۔ احوات اسے روکنا چاہتی تھی، منع کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ تھک کر اس کے کندھوں سے سر ٹکاتی آنکھیں مون گئی۔ وہ کمرے سے نکلتا ہاسپٹل کے بیرونی جانب بڑھ گیا۔ باہوں میں جو وجود تھا وہ اس کا وزن محسوس کرنے سے قاصر تھا، یوں جیسے اس میں زندگی تقریباً ختم ہو چکی ہو، مگر وہ اسے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھاتا وہ سوچ چکا تھا کہ ہر حال میں اسے زندگی کی طرف لائے گا۔ اسے لگا وہ مری تو الہام بھی پچھتاوے اور شرمندگی سے مر جائے گا۔ شہر پہنچ کر ابراہیم نے گھر جانے سے پہلے احوات کی حالت جاننے کی کوشش کی۔ الہام نے جس احتیاط سے ڈرائیونگ کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، صرف لمبے سفر کی تھکاوٹ نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، گھر چلتے ہیں، صبح ہاسپٹل لے جائیں گے، ابراہیم نے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ گھر پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور ابراہیم کو سیدھا ہاسپٹل جانا پڑا۔ اگلے روز الہام اور خانزادہ احوات کو ہاسپٹل لے گئے۔ ابراہیم وہیں رکا رہا۔ حمینہ کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ جب اس کے نمبر پر کسی نمبر سے کال آنے لگی، وہ پرسوچ نظروں سے نمبر دیکھتی رہی۔ ہیلو جب اس کے نمبر پر کسی نمبر سے کال آنے لگی، وہ پرسوچ نظروں سے نمبر دیکھتی رہی۔ ہیلو نمبر نہ پہچاننے پر اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا تو جانی پہچانی آواز پر چونکی۔ حمینہ، نبیل بات کر رہا ہوں، پہچانا نہیں؟ فون کے دوسری جانب اس کا بڑا بھائی تھا۔ جی پہچان لیا ہے، کیسے ہیں آپ؟ وہ سنبھل کر بولی۔ جن بھائیوں سے فرمائشیں کرتی تھی آج اس سے بات کرتے ہوئے لہجے میں تکلف در آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ دوبارہ چکر نہیں لگایا؟ امی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ شفقت بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ وہ بھائی کو سنتی کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ جی بس مصروفیت تھی، اسی لیے سر جھکا کر مختصر سی وضاحت دیتی حمینہ کا بدلا ہوا لہجہ محسوس کر کے اس کا بھائی کچھ پل کے لیے چپ سا ہو گیا۔ تمہارے چھوٹے بھتیجے کا برتھ ڈے ہے آج رات، بچوں کی فرمائش پر چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے۔
ہم چاہتے ہیں تم بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ جاؤ۔ اس کے بھائی نے نرمی سے بولتے ہوئے اسے دعوت دی۔ حمینہ کا جی چاہا فوراً ہاں کہہ دے، فوراً گھر چلی جائے اور اپنی ماں کے گلے لگ کر سکون سے بیٹھی رہے، مگر اسے پچھلی بار بولا جانے والا اس کے بھائی کا جھوٹ یاد آ رہا تھا۔ اسے نکالنے کے لیے جھوٹا بہانہ بنایا گیا، وجہ جو بھی تھی، مگر حمینہ اس دھوکے پر بہت اپسیٹ ہوئی تھی۔ ابراہیم کے واپس نہ لے جانے والے جملے نے اسے اپنے بھائی سے بدن کر دیا تھا۔ میں نہیں آ سکتی بھائی، میرے ہسبینڈ بزی ہیں، ان کے بھابھی ہاسپٹلائز ہے، ان کی فیملی بہت پریشان ہے، ایسے میں برتھ ڈے پارٹی پر جانا مناسب نہیں ہے، میں ان سب سے الگ تو نہیں ہوں۔ وہ مدھم لہجے میں معذرت کر رہی تھی۔ اسی وقت کمرے میں داخل ہوتے ابراہیم نے اس کی ساری بات پوری توجہ سے سنی تھی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ اوہ ٹھیک ہے، اللہ پریشانی دور کرے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ہو سکے تو کسی وقت چکر ضرور لگانا، اس کے بھائی نے اپنائیت سے کہا۔ لان میں لگے پودوں کو تکتی حمینہ نے اس دعوت پر سر جھکایا۔ جی کبھی آؤں گی، وہ مروت سے بولی اور الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلائے اور اس کی پشت سینے سے لگاتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کیا بات ہے، گھر والے بلا رہے ہیں؟ ابراہیم نے اس کے ہاتھ تھام کر سوال کیا۔ وہ اصوات میں سر ہلا گئی۔ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، تمہیں منع نہیں ہے ڈیئر وائف، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم اپنی فیملی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ حمینہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ابھی نہیں جانا چاہتی، وہ جھجک بھرے لہجے میں بولی۔ ابراہیم نے سوالیہ انداز میں ابرو چڑھائے۔ تم ناراض ہو اپنی فیملی سے؟ ابراہیم نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں پھر کبھی چلی جاؤں گی، گل جان نے کہا تھا، اچھی بیویاں اپنے ہسبینڈ کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ رہتی ہیں، انہیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ وہ نظریں جھکا کر بول رہی تھی۔ معصوم سے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیلی تھی۔ اور تم میرے لیے دوا کا کام کرتی ہو، تمہیں دیکھ کر میری تھکن دور ہو جاتی ہے، تم صرف سکون ہو۔ ابراہیم مسکرا کر اسے بھینچ کر سینے سے لگاتا سکون سے اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکا گیا۔ وہ شرمائی ہوئی سی اسی کے حصار میں سمٹ گئی۔ وہ اچھی بیوی بن چکی تھی، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی تھی؟ رباز مردان خانے سے آیا تو ایقان حواس باختہ سی اس کے پاس پہنچی۔ رباز اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا ہوا ایقان، تم ٹھیک ہو؟ رباز نے اس کے گرد بازو پھیلا کر بے ساختہ اسے سہارا دیا۔ خان صاحب، مرحا آنٹی کی مدر گلے جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ اوہو، کب؟ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، رباز نے افسوس کا اظہار کیا۔ ایقان کے چہرے پر گھبراہٹ سے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ تم گھبراؤ نہیں، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے قریب صوفے پر بٹھا کر نرمی سے اس کے ہاتھ سہلانے لگا۔ دراصل مورے مرحا آنٹی اور مورے گل بہت پریشان ہے، وہ کھٹک حویلی جانا چاہتی ہے، مگر خانی مورے نے منع کر دیا ہے۔ داد جان اس وقت گھر پر نہیں ہیں کہ انہیں سمجھائیں، ایقان نے افسردگی سے اسے بتایا۔ رباز اپنی پیشانی رگڑتا سوچ میں مبتلا ہوا۔ داد جان اس وقت گھر پر نہیں کہ انہیں سمجھائیں، ایقان نے افسردگی سے اسے بتایا۔ رباز اپنی پیشانی رگڑتا سوچ میں مبتلا ہوا۔ ایقان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس کے لمس پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ خان صاحب، ان کا قریبی رشتہ ہے، گلے جان مر گئی ہیں، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی، ایک آخری نظر انہیں دیکھنے کا حق تو ان تینوں کو ملنا چاہیے نا۔ رہی حمالہ تو وہ شہر میں ہے اور خانی مورے نے اسے تو بتانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ ایقان کی بات کرتے ہوئے آواز بھرا گئی تھی۔ رباز اسے دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ بالکل ٹھیک کہا، ان کا حق بنتا ہے، میں خانی مورے سے بات کرتا ہوں، میں اور خود انہیں لے جاؤں گا۔ رباز نے اس کا رخسار تھپتھپا کر اسے خود سے لگا لیا۔
وہ جانتا تھا اپنوں کی موت ناراضگی میں بھی تکلیف دیتی ہے۔ رشتہ تو ایقان کا بھی تھا، مگر اس نے خود کو ان سب میں شامل نہیں رکھا تھا۔ وہ شاید وہاں جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور حمالہ؟ ایقان نے سر اٹھا کر رباز کو دیکھا۔ ایقان، حمالہ کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، مگر میں اورات کو بتا دیتا ہوں، مجھے امید ہے وہ اسے موقع پر خٹک حویلی جانے کی اجازت دے دے گا۔ رباز نے انگوٹھے سے اس کی پلکوں پر ٹھہری نمی کو نرمی سے صاف کیا۔ ایقان اطمینان سے سر ہلا گئی۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو تمہیں بھی منع نہیں کروں گا۔ رباز نے کچھ رک کر اس سے سوال کیا۔ میں نہیں جانا چاہتی، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے گلے کی موت کا دکھ تھا، مگر اس حویلی میں وہ اب کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم کمرے میں جاؤ اور زیادہ ٹینشن مت لینا، میں مورے سے بات کر کے آتا ہوں، اور پھر بھی بات نہیں مانیں گی تو بابا کو کال کر لوں گا۔ رباز نے اسے اطمینان دلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اٹھتے ہوئے پہلے اپنے کمرے میں اسے پہنچایا، پھر خانی بیگم کے پاس پہنچا۔ وہ تنفر سے بھری بیٹھی تھی، کوئی بات کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ مورے مر چکی ہے، انسان سے کیا ناراضگی؟ مورے مر چکے انسان سے کیا ناراضگی؟ وہ لوگ بس چہرہ دیکھ کر آ جائیں گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں اس سختی اور نفرت کی اجازت نہیں دیتا۔ جو بھی ناراضگیاں یا دشمنی تھی، ان سب میں گلے جان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بے ضرر سی عورت تھی، مرحا چچی کی ماں ہیں، ان پر یہ ظلم نہیں کریں۔ رباز انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خفگی سے رباز کو دیکھنے لگی۔ تم سب کا مسئلہ یہ ہے، تم سب لوگوں کو اب میرا ہر فیصلہ غلط لگتا ہے، ہر بات بری لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ، میرا کوئی حق نہیں ہے کہ روکوں۔ وہ ناراضگی سے بولتی رخ موڑ گئی۔ رباز نے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ معذرت کر کے ان کے کمرے سے نکلتا گلے جان کے پاس پہنچ گیا۔ ان تینوں کو تیاری کا کہہ کر اورات کو میسج بھیجا، مگر میسج سین نہیں ہوا تھا۔ رباز کال کرتا رہا، لیکن شاید وہ مصروف تھا، کال بھی نہیں اٹھائی۔ رباز نے کچھ دیر سوچ کر مجبوراً ایقان کے پاس جا کر اسے حمالہ کو اطلاع دینے کا کہہ دیا۔ وہ ایسے موقع پر حمالہ کو بے خبر رکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس وقت مزید سوچنے کا اس کے پاس وقت تھا۔ حمالہ کچن میں گنگناتے ہوئے اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ صبح آفس جانے سے پہلے اورات نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ واپس آ کر وہ اسے باہر لے جائے گا، شاپنگ، ڈنر، آئس کریم، پھر لانگ ڈرائیو۔ حمالہ نے جھٹ سے پروگرام ترتیب دے دیا تھا۔ دن ڈھلنے کو تھا، وہ اپنے لیے اچھا سا ڈریس نکال کر چائے بنانے آئی تھی۔ ساتھ کھڑی ملازمہ اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ کمرے میں پڑے موبائل پر ایقان کا میسج آ چکا تھا۔ وہ باہر بیٹھ کر سکون سے چائے پیتی رہی۔ حمینہ اور ابراہیم لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حمالہ کو بلایا تو وہ منع کر گئی۔ تیاری کرنے کی غرض سے کمرے میں پہنچی تو اورات سے واپسی کا وقت پوچھنے کا سوچ کر موبائل اٹھایا۔ ایقان کا میسج دیکھ کر رکی اور اوپن کر کے پڑھنے لگی۔ حمالہ، تمہاری نانو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، رات کے 10 بجے ان کا جنازہ ہے۔ میسج پڑھتی حمالہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ غم سے اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہ آخری بار اپنی نانی سے کب ملی تھی؟ وہ جب ماہد خان کے ساتھ گئی تھی تو ان سے ملنے کے بجائے ان کے پاس ہونے کے خوف میں مبتلا رہی تھی۔ وقت اور حالات نے ماں سے بڑھ کر پیار دینے والی نانی سے اتنا دور کر دیا تھا کہ حمالہ کو انہیں یاد بھی چھپ کر کرنا پڑتا تھا کہ کہیں ان کے ذکر پر پابندی نہ لگا دی جائے۔ آخری بار اسے خٹک حویلی سے واپس لا کر اورات نے وہاں جانے پر غصہ نہیں کیا تھا، مگر وہاں دوبارہ جانے سے منع ضرور کیا تھا۔ تو وہ اب جانے دے گا؟ حمالہ کو یقین تھا وہ انکار کرے گا، اور اس بار وہ انکار نہیں سننا چاہتی تھی۔ اپنے بال نوچتی یکدم وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی آوازوں پر ملازمائیں بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔
موبائل پر بار بار اوراد کو کال ملاتی۔ حمالہ کا رو رو کر برا حال تھا اور وہاں اوراد اسی ڈیل میں مصروف تھا جو پہلے حمالہ خراب کر چکی تھی۔ حمینہ اور ابراہیم اس کے پاس پہنچے تو حمالہ کی حالت پر بری طرح گھبرا گئے۔ لالا مجھے کھٹک حویلی لے جائیں، میری نانو مر چکی ہیں، وہ اب واپس کبھی نہیں آئیں گی، ایک آخری بار ان کے پاس جانے دیں مجھے اس کے بدلے ہر سزا قبول ہے، بس آخری بار۔ وہ ابراہیم کی منتیں کرنے لگی جو خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ رشتہ تو اس کا بھی تھا گلے جان سے، مگر وہ بہت مشکل سے ایک یہ سب بھول چکا تھا جو کچھ دیر بعد طے پائی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور ایک میٹنگ ارینج کر چکا تھا جو کچھ دیر بعد طے پائی تھی اور احوات کی کنڈیشن اس سے ڈسکس کرنا تھی۔ گلے جان مر چکی تھی اور احوات مرنے والی تھی۔ ڈاکٹر کو آج مطلوبہ وقت پر ویڈیو کال نہ کرتا تو وہ پھر میسر نہ ہوتا۔ وہ معذرت خواہ نظروں سے حمالہ کو دیکھنے لگا اور حمالہ بمشکل خود کو اکیلے نکل جانے سے روک رہی تھی، مگر کون جانے وہ زیادہ دیر خود کو روک پاتی تھی یا نہیں۔ اوراد بزنس ڈیل کے بعد آفس آ کر تیزی سے باقی کام نپٹانے لگا۔ وہ حمالہ کو ڈنر پر لے جانے کا وعدہ کر چکا تھا اور آج کے دن وہ ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا حمالہ اس کی منتظر ہوگی۔ وہ وقت سے پہلے پہنچ کر اس کے چہرے کی حیرت اور خوشی دیکھنے کا سوچ کر مسکرانے لگا۔ کام سے فارغ ہوا تو ابھی شام ڈھلی تھی۔ گھر جانے کا سوچ کر اٹھا ہی تھا کہ موبائل پر اسلم خان کی کال آنے لگی۔ اس نے ٹھٹک کر کال اٹینڈ کی۔ وہ جانتا تھا حمالہ اس کی منتظر ہوگی۔ وہ وقت سے پہلے پہنچ کر اس کے چہرے کی حیرت اور خوشی دیکھنے کا سوچ کر مسکرانے لگا۔ کام سے فارغ ہوا تو ابھی شام ڈھلی تھی۔ گھر جانے کا سوچ کر اٹھا ہی تھا کہ موبائل پر اسلم خان کی کال آنے لگی۔ اس نے ٹھٹک کر کال اٹینڈ کی۔ خان صاحب، میں آپ کی ہدایت کے مطابق بہت احتیاط سے وہ سامان اس سیاستدان کو بھیج رہا تھا، مگر نہ جانے کیسے اس نے میرا پتہ چلوا لیا۔ اسلم خان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور رات کو انہونی کا احساس ہوا تھا۔ چہرے پر یکدم سنجیدگی چھا گئی۔ کیسے پتہ چلا؟ ظاہر ہے تم نے لاپرواہی برتی ہوگی۔ کیا ہوا اب؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اور رات نے اس کی کم عقلی پر افسوس کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ ٹھیک نہیں ہوں خان صاحب، اس کے بندے مجھے مارنے آئے تھے، میں خود کو بچا کر بھاگ آیا ہوں، مگر میرے زخم خون نہیں رک رہا۔ اسلم خان کی آواز ڈوب رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر اوراد کا دل بیٹھنے لگا۔ ہمت کرو اسلم خان، تم تو میرے لیے جان دینے کی بات کرتے تھے، اب زخمی ہو کر بھی ہار مان گئے۔ اوراد نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ خان صاحب، جان تو اب بھی حاضر ہے، بس آپ کو مطلع کرنا تھا تاکہ آپ خبردار رہیں۔ اسلم خان مدھم کمزور لہجے میں بول رہا تھا۔ تم یہ بتاؤ اس وقت کہاں ہو؟ مجھے ابھی اپنا ایڈریس دو اور خود کو بے ہوش مت ہونے دینا، جاگے رہو۔ اوراد نے تیزی سے سوال کیا اور بھاگتے ہوئے بلڈنگ سے نکلا۔ اس کا ڈرائیور اور گارڈز پہلے سے اس کے لیے موجود تھے۔ میرے پیچھے مت آئیے گا خان صاحب، شاید وہ لوگ اب بھی میری پہرے داری کر رہے ہوں۔ اسلم خان نے گھبرا کر اسے منع کرنا چاہا، مگر اوراد خانزادہ کی دھاڑتی آواز نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اتنا بزدل ہے اوراد خانزادہ کہ خود کو بچانے کے لیے تمہیں مرنے دے گا؟ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ کہاں ہو۔ وہ غصے سے بھر گیا تھا۔ اسلم خان کو اس کی ہدایت پر عمل کرنا پڑا تھا۔ اوراد نے حمالہ کو معذرت بھرا میسج
کیا اور اسلم خان کی بتائی جگہ کی طرف روانہ ہوا، جو کہ ان کے علاقے سے بہت آگے ایک جنگل نما ویران جگہ تھی۔